کرشنا ندی اور اس کے قریبی علاقوں میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے پرکاشم بیرج کی سطح آب میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پرکاشم بیرج میں 7,42,000 کیوسک پانی داخل ہو گیا۔ اضافی پانی کو سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے۔ پرکاشم بیرج کے عہدیداروں نے کرشنا اور گنٹور اضلاع کے عہدیداروں کو الرٹ کر دیا۔ ساحلی علاقوں کے عوام کو بھی چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ گنٹور ضلع کے کولورو منڈل میں سیلاب کی وجہ سے حاملہ خاتون کو دواخانہ منتقل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ درد شکم سے پریشان خاتون نے سڑک کے کنارے لڑکی کو جنم دیا۔ پولیس اور مقامی لوگوں کے تعاون سے اس خاتون کو 108 ایمبولنس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ کولورو SIO اجول کمار نے بتایا کہ سڑک پر تیز پانی بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے ایمبولنس کا پہنچنا مشکل تھا۔ مقامی لوگوں نے پلنگ پر بٹھا کر خاتون کو اسپتال منتقل کیا۔ اس دوران پولیس کی جانب سے کی گئی خدمات کی عوام نے ستائش کی۔ میزائل مین کے نام سے جانی جانے والی عظیم شخصیت و سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا آج یوم پیدائش ہے۔ کرنول میڈیکل کالج میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے مجسمے پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ میزائل مین کی یوم پیدائش کے موقع پر کرنول میڈیکل کالج کے ہال کو APJ عبدالکلام کے نام سے موسوم کیا گیا۔ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے نوجوانوں کو APJ عبدالکلام کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دیا۔ کرنول کلکٹریٹ کے روبرو ہاتھرس معاملے پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ سماجی تنظیموں کی جانب سے کیے گئے احتجاج میں درجنوں مرد و خواتین نے حصہ لیا۔ اس دوران اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ آواز کمیٹی کے رکن محمد شریف نے بتایا کہ جب سے اتر پردیش میں BJP حکومت قائم ہوئی ہے، خواتین پر مظالم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے اساتذہ تنظیم فیبٹو کی جانب سے زنجیری بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا۔ کرنول کے دھرنا چوک میں کئی ٹیچرز نے زنجیری بھوک ہڑتال میں حصہ لیا۔ احتجاجی ٹیچرز کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔ احتجاجی ٹیچرز نے بتایا کہ کئی سالوں سے ٹیچرز کا ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ خالی اسامیوں کی بھرتی کا بھی ٹیچرز نے مطالبہ کیا ہے۔ وجےواڑہ میں ایک اور دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ محبت میں ناکامی کے بعد جنونی عاشق نے انجینئرنگ کی طالبہ کا چاقو سے گلا کاٹ دیا۔ طالبہ کے علاج کے دوران موت ہو گئی۔ جنونی عاشق نے طالبہ کے گھر جا کر اس پر حملہ کر دیا، جس کے بعد وہ خود بھی اپنے آپ کو چاقو سے زخمی کر دیا۔ زخمی نوجوان کو گنٹور سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ ماچارم پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ جگن موہن ریڈی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ سینئر ایڈوکیٹ GS منی اور پردیپ کمار یادو نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ عرضی میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس NV رمنا پر بے بنیاد الزام عائد کرنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ عرضی داخل کرنے والے وکلاء نے بتایا کہ جگن موہن ریڈی نے عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ ہندوستان یونائیٹڈ مسلم تنظیم کی جانب سے ادونی بلدیہ کمشنر کو یادداشت پیش کی گئی۔ تنظیم کے ارکان نے بتایا کہ قبرستان جانے والی سڑک پر ہمیشہ گندگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے تدفین میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان میں بنیادی سہولیات نہ کے برابر ہیں۔ کمشنر نے قبرستان میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ رائلسیما یونیورسٹی نے انڈر گریجویٹ امتحانات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ SFI نے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء نے وائس چانسلر کے خلاف نعرے بازی کی۔ SFI کے مقامی صدر ناگیش نے کہا کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے طلباء اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائے ہیں۔ انہوں نے امتحانات کو ملتوی کرنے یا تمام طلباء کو پروموٹ کرنے کی مانگ کی ہے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔